الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج 10 محرم ہے، یوم عاشور۔ ہر سال لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ پوری دنیا اسلام میں آج کے دن خاموشی ہوتی ہے۔ امت کے 2 گروہ ایک اس دن اپنے آپ کو زد و کوب کر کر، اپنی جان کو لہو لہان کر کر حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار اور دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ بھی ڈھول اور تاشے بجا کر واللہ عالم کس قسم کا اظہار کرتا ہے۔ یہ 2 اظہار ہوتے ہیں۔ ان دونوں اظہار کرنے والوں اور ان کی بات کرنے سے پہلے ہم اللہ کا یہ کلام یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ایک دوسری جگہ فرمایا اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ تو کہنا کہ شہید جو ہے وہ حیات جاودہ ہے اس کی نا۔ اس دن جن لوگوں نے کہا کہ ہم جیت گئے اور حسین ہار گئے، اس دن وہ لوگ ہار گئے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے۔ ہارنے والے اس دن کے بعد آج سے دیکھیے حسین، حسن، علی، اربوں کی اس مسلمان جماعت میں کروڑوں لوگوں کے نام ہیں جن کا پہلا، دوسرا یا درمیانہ نام ان 3 ناموں میں سے ہوتا ہے، مگر اس زمین پر کوئی آدمی بھی نہیں ملے گا جس کا نام یزید ہو۔ تو وہ اسی دن ہار گئے تھے، اور یہ جماعت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس دن جیت گئی۔ وہ دنیاوی طور پر آپ ہار گئے اس دن، اور اسی دن یاد رکھیے اس واقعے کو ہم ریورس نہیں کر سکتے، نہ اسے واپس لوٹا کر ہم ان ظالموں کو کوئی سزا دے سکتے ہیں، اور شہیدوں کو ہم کون ہیں جو اعزاز دے سکیں۔ ان کا اعزاز ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ہاں، مگر جن لوگوں نے ظلم کیا، قرآن کے یہ الفاظ قیامت تک پڑھے جائیں گے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ وہ ظلم کرنے والے جس دن اس دنیا سے گزرے ہوں گے ان کی قیامت شروع ہو گئی ہوگی، اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو اسی دن شہداء کربلا کا اپنا انعام مل گیا ہوگا۔ آج یہ ساری امت ہم جو غم مناتے ہیں، یقین کیجئے میرے خیال 95 کیا 99% لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کیا وجہ تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کیوں شہید ہوئے، کیوں آپ نے ان ظالموں کی تلواروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کیا کوئی فوج کی لڑائی تھی؟ کیا کوئی حکومت حاصل کرنے جا رہے تھے؟ 32 سوار تھے اور 40 پیادے تھے۔ اللہ اکبر۔ 72 آدمیوں سے اس زمین پر کس نے جنگ لڑنے کی تیاری کی ہے میرے بھائی اور میرے عزیزوں؟ خود سوچئے وہ کیا کہنا چاہیے، کیا چیز تھی ایسی، وہ ایسا کیا ڈر تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے اپنی جان کو اس کام سے بھی چھوٹی جانی نا، اس کام کو بہت بڑا کام تصور کیا، اس منصوبے کو، اس پلان کو، اس بات کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ اپنی جان جو ہے آپ نے قربان کر دی۔ اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہوتی تو اس جگہ جاتے کیوں آپ؟ یہ وہ بات ہے جو نہ کس پر ہمارے علماء بات کرتے ہیں، نہ ہی خطیب بات کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اس وقت اس چھوٹی سی گفتگو میں تو بات کرنا ممکن نہیں ہے، سرسری طور پر ہم بات کریں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کوشش کروں گا
آج تو بہت مشکل ہوگا، اس کے بعد جو دوسرا درس دوں وہ خالص انشاءاللہ تعالیٰ اسی اس پر ہوگا کہ کیا وجہ تھی، کیا محسوس کیا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا نا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں آپ نے خلافت راشدہ کا کچھ زمانہ دیکھا بھی ہوگا، دیکھا ہوگا تو سنا، دیکھا نہیں ہوگا تو سنا ضرور ہوگا۔ اپنے باپ کی خلافت کا زمانہ بھی دیکھا۔ خلافت اگر آپ کو چاہیے تھی تو اپنے والد سے کہتے تھے کہ مجھے آپ خلیفہ کے لیے نامزد کر دیجئے نا، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ آپ نے جو چیز دیکھی جو آپ کی نظروں کے سامنے تھی وہ تبدیلی تھی جو اسلام کے نظام میں آنی شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں وہ تبدیلی نہیں تھی، اور اس تبدیلی کا ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اس کی ابتدا شروع ہوئی ہے کہ خلافت بادشاہت کی طرف منتقل ہو رہی تھی، خلافت موروثی سیاست کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ آپ نے، مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک امام حسین کی کیا عمر تھی، معلوم نہیں، اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کرتا، مگر آپ اس عمر میں جب آپ وہاں پر گئے آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ خلافت کیا ہو رہی ہے، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد اب یہ خلافت نہیں رہی، یہ ملوکیت کی طرف چلی گئی ہے۔ یہی وہ ڈر تھا جسے روکنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ کو معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، اور انجام ہوا بھی وہی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن گئے ہوتے۔ قیامت تک آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں فارسی کا یہ شعر، اللہ اکبر، کہ در دست سرداد نداد دست در دست یزید، اللہ اکبر، سرداد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دے دیا، نداد دست در دست یزید، مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہیں دیا، اللہ اکبر۔ یہ وہ بات تھی جس کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے کہ شورائی خلافت اگر نہیں ہے تو موروثی خلافت کے لیے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی آپ کا جرم تھا، اور اسی جرم کے لیے ان ظالموں نے آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیا۔ جو کچھ ہوا تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، ہم تک آج تک جو بات پہنچی ہے، ہو سکتا ہے مبالغہ کے ساتھ بہت زیادہ بیان کر اس طرح نہ ہوا ہو جیسے اب تک ہم سنتے ہیں، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ تو تاریخ میں ثبت ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر قلم کیا گیا، مسلمانوں کی قرآن و سنت کی روایت کے خلاف شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان باتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ مقام تھا جو آپ نے سمجھا تھا کہ میں شاید کھڑا ہو کر انہیں یہ سمجھا سکوں کہ اب بھی موروثی خلافت کی بجائے شورائی خلافت، جو شورائی خلافت ہے، جو امت بیٹھتی ہے، چند اچھے لوگ نامزد کرتے ہیں، لوگ اپنا ووٹ دیتے ہیں، یہی جو ہے وہ مسلمانوں کی خلافت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک چاروں خلیفہ اسی طرح منتخب ہوئے تھے، مگر حضرت علی کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے تو کبھی بھی امت نے آپ کو پانچواں خلیفہ نہیں مانا، اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مناقب، اپنی عزت، کیا کہنا چاہیے، راوی قرآن تھے، وہ یہ سب اپنی جگہ ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک خلافت راشدہ تھی، حضرت علی کی خلافت کے بعد خلافت راشدہ نہیں کہلائی۔ بنو امیہ تلوار کی زور پر تو خلیفہ بن گئے، مگر لوگوں کی زبان سے، لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے خلیفہ نہیں ہوئے۔ تو اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ایک دفعہ خود کہا تھا کہ انا اول الملوک، میں پہلا بادشاہ ہوں۔ یہی وہ بات تھی جس کے لیے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور اپنے اہل خاندان کو شہادت دے دی، مگر سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا
مگر اپنا ہاتھ بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم کتنا ہی دکھ کر لیں، الحمدللہ وہ اس شہادت کے لیے، وہ اس ظلم کے لیے، وہ ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ اس غم کے شریک ہو کر اس کا ازالہ کر سکیں۔ مگر یہ سوچئے وہ کیا کہنا چاہیے، مقدس روحیں اپنے رب کے پاس ہیں اور اپنا اعزاز پا رہی ہیں۔ فرحین بما آتاہ اللہ من فضلہ، فرحاں ہیں، شاداں ہیں اپنے رب کے پاس جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہے۔ مگر اس سارے واقعے میں کیا ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے کہ 10 محرم کو ہم صرف تھوڑی دیر رو کر، آنسو بہا کر، مرثیے سن کر، تعزیوں کے ساتھ چل کر فارغ ہو جائیں؟ آپ کے اور میرے لیے، امت کے لیے کیا سبق ہے اس سانحہ کربلا میں؟ میرے بھائیوں، یہ ہے آج کے دن جو بات ہم کو سمجھنے والی ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب حسینی قافلے کے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یا یزید کے دستوں کے ساتھ ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ کیا آج ہم اس دور سے لے کر آج تک یہ اپنے یزید مختلف شکلوں میں آج تک ہمارے سامنے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے؟ کیا میرا اور آپ کا مقام کیا ہے آج؟ کیا سیکھیں گے ہم شہدائے کربلا کی شہادت سے نا، کہ کوئی بھی یزید کتنا ہی طاقتور ہو، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حق بات کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یزید کو بھی ان 72 آدمیوں سے اپنی مملکت کا، اپنی سیاسی اقتدار کا خطرہ تھا۔ اندازہ لگائیے، اتنی بڑی فوج کا مالک، کیا کہنا چاہیے، 72 سوار اور 40 پیادوں سے اس کی حکومت لرز اٹھتی تھی۔ تو آپ بھی اگر حق کی خاطر کھڑے ہوں گے تب ہی یزیدوں کی مملکتیں اور یزید کوئی بھی شکل ہو، یاد رکھیے بھائی، یزید ایک کردار بن گیا ہے۔ یزید کوئی اب نام نہیں رہ گیا، یزید اب کوئی منصب نہیں ہے، یزید ایک کردار ہے۔ وہ کردار جب بھی سامنے آئے، میرا اور آپ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، شہدائے کربلا کی سنت یہی ہے کہ ہم یزید کے سامنے حق کی بات کریں، چاہے وہ اس کو کتنی ناگوار ہو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہی شہدائے کربلا کا، اپنے عاشورہ محرم کا، سانحہ کربلا کا یہی درس ہے کہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ میرا رب ہمیں حق بات کرنے، حق کے راستے پر چلنے اور حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔